بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی قیمتی لمحات، قیمتی ساعات عطا فرمائی، اور اب یہ مہینہ دوبارہ اختتام پذیر ہے اور ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، سوچنی چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میں نے رمضان المبارک کی منزل کو پا لیا ہے؟ تو یہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کا تعین ضروری ہے کہ میری منزل کیا ہے، مجھے اس سے پانا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو مقصود کیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک کسی مسافر کے ذہن میں منزل کا تعین نہ ہو، منزل بالکل واضح نہ ہو، وہ مسافر چاہے کتنا لمبا سفر کر لے منزل تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس کے ذہن میں منزل کا تعین ہی نہیں ہے، منزل واضح ہی نہیں ہے۔ اور اگر منزل واضح ہو تو پھر مسافر بھٹک بھی جائے تو پھر بھی وہ پوچھ پاچھ کر کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اپنی منزل تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں مقصد اور منزل متعین ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے، میں نے پہنچنا کہاں ہے۔ تو ہمارے ذہن میں بھی پہلے منزل کا تعین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ موقع دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس سے مقصود منزل کیا ہے۔ اور اس کا اعلان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اس سے مقصد لعلکم تتقون ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کی کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں رمضان میں بہت سارے افراد ماشاءاللہ روزوں کے ساتھ ساتھ تلاوت کا، نوافل کا، ذکر و اذکار کا، دیگر کئی معمولات کا، نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن یہ فقط تلاوت کی کثرت کر لینا، فقط ذکر و اذکار کی کثرت کرنا، فقط صدقات و خیرات کا کثرت سے اہتمام کرنا، یہ مقصود نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے نوافل، جن کی تلاوت، جن کی عبادات، جن کی طاعات صرف رمضان تک محدود رہیں گی، رمضان کے بعد وہ سب معمولات چھوٹ جائیں گے، وہ سب معمولات چھوڑ دیے جائیں گے۔ ثواب اپنی جگہ، ثواب ضرور ملے گا، لیکن یہ مقصد نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل اس سے آگے ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے، اور وہ منزل جو ہے وہ تقوی ہے، کہ انسان تقوی حاصل کر لے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی سراسر اپنے نفس کے خلاف جہاد اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا ہے، کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اور وہ ہر موقع پر، ہر مقام پر اپنے نفس کو ترجیح نہ دے، اپنی خواہشات کو ترجیح نہ دے، بلکہ ہمیشہ ہر موقع پر، ہر محاذ پر اس کا مقصود نظر، اس کی ترجیح اللہ کا حکم ہو، اللہ کے نبی کا حکم۔ چنانچہ رمضان المبارک کے روزے میں اسی چیز کی مشق کی جاتی ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پانی نہیں پیتا۔ کیوں نہیں پیتا؟ پانی پینے کے لیے اس کو تنہائی بھی میسر ہے، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ تنہائی میں پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، پینا نہیں ہے۔ کیوں؟ شام تک کی بات ہے، 4-5 گھنٹے کی بات ہے، صبر کر لو، کچھ نہ کھاؤ۔
تو یہ انسان کی تربیت کی جا رہی ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ نفس پہ نہیں چلنا. نفس پینے کی خواہش کرے گا، کھانے کی خواہش کرے گا، لیکن مجھے نفس کے خلاف چلتے ہوئے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اللہ کے نبی کا حکم پورا کرنا ہے. یہی تربیت رمضان میں کی جا رہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہر وقت یہ استحضار پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. میری گفتار، میری چال، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرے اعضاء، ان سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو تقوی کے خلاف ہو، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو. ہمارے ہاں رمضان المبارک کے متعلق بہت سارے غلط مقاصد معروف ہے. بعض لوگوں کے نزدیک تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، بس یہی روزہ ہے اور یہی رمضان ہے. دوسرے بہت سارے افراد کے ہاں رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان فی الحال گناہ کو چھوڑ دے، فی الحال گناہ نہ کرے، بعد میں کر لیں گے، رمضان کے بعد کر لیں گے. تو ایسے افراد کو روزہ رکھنے کا ثواب تو ملتا ہے، یا جو وہ اطاعت کریں گے رمضان میں اس کا ثواب تو ملے گا، ثواب ملنے سے انکار نہیں ہے. لیکن جو اللہ تعالی کا مقصد ہے، جو اصل مطلوب ہے، وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے مقصد سمجھا ہی نہیں ہے. اگر صرف کھانے پینے سے اجتناب کرنا مقصد ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ ارشاد نہ فرماتے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہ چھوڑے، بری بات نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو مقصود تمہیں صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، صرف اس سے مقصد حاصل ہوگا نہیں، بلکہ اصل چیز تمہاری عملی تربیت اور عملی مشق ہے. اور وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد اس کی زبان سے کوئی غلط بات صادر نہ ہو، جھوٹ نہ بولے، جھوٹی گواہی نہ دے، جھوٹی بات نہ کہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصد صرف کھانے اور پینے سے اجتناب کرنا نہیں، بلکہ انسان کا جو نفس ہے اس کے خلاف انسان کو تیار کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس پر محنت کرے، اور اپنے نفس پر محنت کر کے اپنے نفس کو اتنا مغلوب کر دے کہ پورے 11 مہینے وہ اپنے نفس پر غالب رہے. اس کی روحانی قوت اس مہینے میں اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ پورے 11 ماہ اس روحانی قوت کے ساتھ اس نفس کا مقابلہ کرتا رہے، اور نفس کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرتا رہے. تو اس لیے یہ منزل ہمارے ذہن میں متعین ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کی منزل کیا ہے؟ تقوی کا حاصل کرنا ہے، کہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے، انسان متقی بن جائے. اب ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے جو 25 دن گزار دیے ہیں اور اب کچھ لمحات باقی رہ چکے ہیں، کیا میں نے اس منزل کو حاصل کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا، اب کوشش کرے اور بقیہ ایام میں اس منزل کو اور اس مطلوب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا حاصل کر سکتے ہیں کریں. فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم تقوی اختیار کرو جتنی تم میں طاقت ہے. باقی کہ ہم مکلف نہیں ہیں، تو جتنی طاقت ہے، ہمت ہے، کوشش کریں اور اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں. اور دوسری منزل ہے اپنے گناہوں کی معافی، گناہوں کی بخشش. اس لیے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے اس شخص کے حق میں کہ جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور اس پر آمین کہنے والی شخصیت جناب نبی علیہ السلام کی ہے.
تو اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کیا میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے، جو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے؟ کیا میں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے سچی توبہ کر لی ہے، گناہوں کو چھوڑ دیا ہے، یا صرف وقتی طور پر چھوڑ دیا ہے، یا صرف عارضی طور پر چھوڑ دیا ہے؟ یہ دو منزلیں ہیں، تقویٰ اس کا حصول اور پھر گناہوں کی معافی اور بخشش۔ یہ دو اصل ہماری منزلیں ہیں جو رمضان المبارک میں ہم سے مطلوب ہیں، جن کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اب کیا ہم میں سے ہر ایک محاسبہ کرے کہ کیا ہم نے اس منزل کو پا لیا ہے یا نہیں پایا، اور اگر اللہ نہ کرے کہ اگر ابھی تک ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکے، اب بھی وقت ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی کچھ دنوں کی مہلت ہے کہ ہم ان بقیہ ایام میں، ان باقی دنوں میں اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے جد و جہد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں اور اسے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اصل مقصد اور اصل منزل تک پہنچا دے اور ہمیں حقیقی معنوں میں تقویٰ نصیب فرما دے اور متقین میں شامل فرما دے، اور ہمارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہوئے ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي